سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس ایئر کنڈیشن حال میں ملت کے ایک انتہائی گرم مسئلے اور موضوع پر سوچ بچار کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ جن کو اس موضوع سے دلچسپی ہے یا پھر جو دل دردمند اور فکر ارجمند رکھتے ہیں، بلا تفریق صنف اپنے وقت مقررہ پر نشست سنبھالے ہوئے ہیں۔ مسائل میں کچھ مسائل تو ایسے ہوتے ہیں جن کا حل بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن بعض مسائل وبا کی طرح عام ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات کہنہ ہونے کی وجہ سے ناقابل علاج امراض کی طرح وہ معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک انتہائی وقت کے اہم ترین مسئلے کو، جو در حقیقت مسئلہ نہیں تھا بلکہ مسئلے کا حل تھا اور آج مسئلہ بن چکا ہے، تو یہ جو ذریعہ اسلام نے بتایا ہے یہ بہت ہی آسان۔ جب اسلام نے کہا آسان تو پھر یہ مشکل نہیں ہو سکتا، پھر یہ مشکل ہوا کیسے؟ تو مشکل اسلام نے نہیں بنایا، مشکل اس کو مسلمان نے بنایا رواجوں کے ذریعے، اپنی طبیعت اور مزاج کے داخلے کے ذریعے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی انا وقار اور ناک کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے معاشرتی اعتبار کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے کچھ الگ دکھانے کے لیے، اپنی ایک شناخت اور پہچان اور اس دولت کے اظہار کے لیے جو اس مسلمان نے کمائی تھی، یہ موقع ہاتھ آیا کہ اسی موقع سے اس کا اچھا اظہار ہو سکتا ہے اور خوشی سے اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں جب یہ کاروان سفر آگے بڑھا، رشتے کے مسائل ہوئے اور اس کے بعد نکاح کے مسائل ہوئے اور پھر ان میں آہستہ آہستہ آلودگی پیدا ہوتی گئی، یہاں تک کہ اچھے خاصے لوگ بھی اس سے متاثر ہونے لگے۔ اور جیسے کہ پہلے کہا جاتا تھا کوئی خبر آگ کی طرح پھیل گئی، آج آگ پیچھے ہے اور میڈیا آگے ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو آسان مسائل تھے جن کا تعلق نکاح سے تھا، شادی بیاہ سے تھا، اتنے گمبھیر اور اتنے عظیم تر ہو گئے کہ ایک مسلمان واقعی سوچنے پر مجبور ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے سماج کے اندر کہ پڑوسی یا رشتہ دار یا پھر ملنے جلنے والے ایسی شاندار شادی کرتے ہیں، ایسی شاندار دعوت کرتے ہیں اور اتنے ڈشز اس کے اندر رکھتے ہیں، تو جب اس کے گھر خود اس کی باری آتی ہے تو پھر وہ بھی اسی معیار پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے مفقود ہو جاتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عجیب منزل ہوتی ہے کہ جہاں سے ایک عجیب و غریب کیفیت سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی اہم مسئلے پر جو دو بڑے عنوانات کے ساتھ آج سارے معاشرے کو، مسلم معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جہیز نمبر 2، عہد کے دن کا جو طعام ہوتا ہے، تو طعام کیا ہوتا ہے؟ لا کلام ہوتا ہے۔ اور مختلف عنوانات سے ان دو چیزوں پر اتنا زور دیا جاتا ہے، اتنا زور مہر پر نہیں دیا جاتا۔ تقاریر یہ تو ایک ذریعہ ہے، وعظ اور نصیحت ایک ذریعہ ہے، اصل تو وہ عمل ہے جب گھر شادی ہونے والی ہوتی ہے، لڑکی دیکھی جاتی ہے، لڑکا دیکھا جاتا ہے، جی بات چیت قطعی منزل پر پہنچتی ہے تو تان آ کر وہیں پر ٹوٹتی ہے کہ صاحب کتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، کیا کیا ڈشز آپ دینے والے ہیں، جہیز تو آپ دینے والے ہیں، یہ تو بولنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ اور پھر اسی گفتگو میں یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہوا، سنا بھی گیا، لکھا بھی گیا کہ 4 لاکھ نقد مسجد میں عقد۔ اور یہ حقیقت الفاظ میں نہیں ہے بلکہ یہ دیکھی گئی ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر چونکہ یہ بڑی شدت اختیار کر گیا ہے، اس لیے سوشیو ریفارم سوسائٹی اس کے تحت یہ کام آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو جب ایسے کاروان شہر میں چاروں طرف سے اٹھیں گے تو ظاہر ہے ان کاروانوں کو دیکھ کر شادی خانوں کے دروازے بند ہوں گے، جیسا کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ جب برائی عام ہو جائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں اور کرنا چاہیے۔ اور آپ اسے روک سکتے ہیں زبان سے، تو پھر زبان سے اس پر روک لگائیں۔ کم از کم ایمان کی نشانی، ایمان کی جھلک اتنی تو ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کا اظہار بھی آپ کی زبان کرنے نہیں پاتی ہے تو کم از کم آپ کا دل تو تڑپے۔ سوشیو ریفارمز سوسائٹی کی ساری گفتگو اور تحریک کو اگر ایک نقطے پر مرکوز کر دیا جائے تو شاید وہ اس میں سمٹ کے آ جاتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایک کارڈ ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک کارڈ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا عہد ہے اس عہد کے لیے۔ اس عہد کا اقرار آپ کو کرنا ہے، اپنے نام کے ساتھ، اپنے فون نمبر کے ساتھ اور اپنی مبارک دستخط کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی محراب و منبر کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان جو دین کا ذمہ دار ہے، وہی نہیں جو عالم دین ہو، جو مفتی ہو، جو قلمکار ہو، جو دانشور ہو، جو روز ٹی وی پر آتا ہو، اسی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو ایک مہم کے طور پر عام کرے۔ ایک تنظیم اٹھی تھی سوشیو ریفارم سوسائٹی کے نام سے، اور وہ پھیلتی ہی گئی چونکہ اس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی تھی،
قوم کو بگاڑنے کے لیے نہیں بلکہ قوم کو بنانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ روشنی کا کام راستہ بتانا بھی ہے، راستہ بنانا بھی ہے۔ سوشو ریفارم سوسائٹی کو ایک ٹارچ ہے، راستہ بتا بھی رہی ہے، راستہ بنا بھی رہی ہے کہ یہ راستہ شیطانی راستہ ہے، یہ راستہ رحمانی راستہ ہے، یہ راستہ طبیعت کا راستہ ہے، یہ راستہ شریعت کا راستہ ہے۔ اب کامیابی تو ظاہر ہے طبیعت کے راستے پر نہیں ہوگی، کامیابی شریعت کے راستے پر ہوگی۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑے صبر کے ساتھ میرے کلمات کو سماعت فرمایا، مجھے اجازت بخشے، بہت شکریہ۔